بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسجنڈر بل نامنظور۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے دیکھنا یہ کہ یہ بل ہے کیا چیز۔ یہ بل ایک قانونی سازش ہے اسلام کے خلاف، اور یہ صریح قرآن و سنت کے ساتھ یہ ٹکراؤ ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عمل ہم جنس پرستی، مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، عورتیں عورتوں کے ساتھ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیا کوئی قوم ایسی ہے جو ہم جنس پرستی کے اندر وقت گزار گئی، ان پر کوئی عذاب نازل ہوا ہو؟ جی ناظرین محترم، بالکل ایک ایسی قوم کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ جس نے ہم جنس پرستی کا کام شروع کیا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ وہ کون سی قوم ہے؟ تو ناظرین محترم، وہ قوم حضرت جناب سیدنا لوط علیہ السلام کے قوم ہے کہ جنہوں نے ہم جنس پرستی کا یہ کام شروع کیا اور وہ گناہ میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جناب سیدنا لوط علیہ السلام آپ ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے کہ یہ انتہائی گنونا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا یہ فعل ہے، خدا کے لیے اس کام کو چھوڑ دو۔ نہ چھوڑا قوم نے، اور گناہ کے اندر دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے۔ جناب جبریل علیہ السلام آپ کو حکم یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی یہ شہر، یہ بستیاں ہیں، سب کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جایا جائے۔ تو آپ نے ایسے ہی اپنا پر جو تھا اس پر ساری بستیوں کو وہ اٹھا لیا جن پہ وہ رہتے تھے، اور آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ ان بستیوں کے کتوں اور مروں کی آواز وہ آسمان والوں کو سنائی دینے لگی۔ استغفر اللہ، اتنی بلندی پر۔ پھر حکم یہ ہوا کہ ان بستیوں کو نیچے پلٹ دیا جائے۔ پلٹ دیا گیا تو ان کے عذاب دینے میں یہ پلٹ دینا ہی کافی تھا، لیکن رب العالمین ان کے اس فعل سے اس قدر ناراض تھا، بستیوں کے پلٹنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، اور پتھر بھی ایسے جو گولی کی طرح انسان کے جسم میں آر پار ہو جاتے ہیں، ایسے ان کے جسموں میں آر پار ہو رہے تھے۔ تو اس طرح رب العالمین خالق کائنات نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس قوم کو عبرت کا نشان بنا دی۔ تو ناظرین محترم، یہ قرآن کریم فرقان حمید یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ کس نے سبق حاصل کرنا ہے؟ بے شمار ایسی قومیں ہیں کہ جنہوں نے مختلف قسم کے گناہ کیے، مختلف قسم کے ان پر عذاب آئے۔ تو کیوں عذاب آئے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو بل پاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس بل پر سائن کیے، اس بل کو پاس کیا۔ ناظرین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ان لوگوں کو یہ بل پاس کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو یہ خود اپنے اوپر لاگو کرتے اور باہر کہیں دور جنگلوں میں نکل جاتے تو کرتے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی، عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی۔ تو ناظرین محترم، ایک تو ہم پہلے ہی بے شمار پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہم شکار ہو چکے ہیں، لیکن ان بدبختوں نے کیسے بل پاس کر لیا؟ ان کے ضمیر نے یہ بات کیسے گوارا کر لی کہ ایسا بل جو ہے وہ پاس کیا جائے تو بالکل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف؟ تو ناظرین محترم، خدا کی قسم، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، صرف میں ہی نہیں بلکہ ساری قوم آج پریشانی کا شکار ہے۔ تو ناظرین محترم، وہ لوگ جنہوں نے اس بل کو پاس کیا، میں بطور ہمدردی کے، بطور اصلاح کے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اس بل کو آپ ریجیکٹ کر دیں، اس سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک کر روئیں، گڑ گڑائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید جو ہے ہم کسی اور بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اور جن لوگوں نے اس بل کو پاس کیا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تو دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، پتہ نہیں کفن دفن نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن جو بل پاس کر کے چلے گئے تو قبروں میں بھی قیامت تک ان کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ استغفر اللہ العظیم، نیکی تو کوئی اور زیادہ کر نہ سکے تو کم از کم گناہ تو نہ کرو۔ تو ناظرین محترم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خالق کائنات ہمیں ایسے تمام برے افعال سے بچنے
دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔